کہانی بہت دلچسپ ہے اور حقیقی کہانی ہے اور اتنی پرانی بھی نہیں۔ کل کی 20 دسمبر 2023 کی کہانی ہے یہ۔ کہانیوں میں اکثر کردار جو ہے وہ فرضی ہوتے ہیں، لیکن جو آج کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کے سارے کردار حقیقی ہیں اور زندہ ہیں، اور پرانی کہانی نہیں ہے یہ۔ 20 دسمبر 2023 کی کہانی ہے، یعنی کہ کل کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کل بدھ تھا اور اب آج جمعرات کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے کہانیاں بہت سنی ہوں گی، لیکن ایک سچی کہانی جو اتنی پرانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی کہانی ہے۔ کل بہت اہم باریک سی وارداتیں ہوئی ہیں، بہت اہم اور باریک سی وارداتیں۔ جی ہاں، اور یہ وارداتیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک روایتی انداز میں جیسے حریف کیا کرتے تھے، ان کا شبہ ہوتا ہے مجھے، اور میں اس لیے آپ تک یہ چیز پہنچا رہا ہوں کہ کل ممکن ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سامنے آ جائیں۔ پہلے تو شروع کرتے ہیں کہ یہ خفیہ ریکارڈنگ۔ خفیہ ریکارڈنگ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج جسٹس بابر ستار اس پر کارروائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک موقع پر جب کارروائی ہو رہی تھی پچھلے دنوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سب پتہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے، یعنی کہ جج کے علم میں ہے کہ وہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی پوچھ رہے ہیں اٹارنی جنرل سے کہ آپ بتائیں ریکارڈنگ کون کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آڈیو لیکس آتی ہیں، اور ایسی آڈیو لیکس آتی ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر وہ نشر ہوتی ہیں تمام ملکی ٹی وی چینلز پر، اور یوٹیوب پر بھی ان کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس وقت جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے تمام ایجنسیوں سے پوچھا کیا بتائیے آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں؟ آئی ایس آئی نے جواب دے دیا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ پتہ کر کے بتائیں۔ آئی ایس آئی نے کہا یہ پتہ لگانا مشکل ہے، تو اس پر انہیں حیرت کا اظہار کیا۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ شخص پوچھ رہا ہے، ایک اہم عہدے پر بیٹھا ہوا جسٹس بابر ستار، جنہیں اکثر ہم پہلے ٹی وی شوز میں بھی دیکھتے تھے، قانون دان ہیں، بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں، اور وہ اس چیز کا جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں۔ لیکن بجائے ان سے پوچھنے کے، ایک شخص تھا جسے حال ہی میں تخت سے اتارا گیا، اس شخص کے پاس بہت معلومات ہیں۔ وہ مشرق کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، وہ مغرب کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، وہ اسلام کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے۔ اور وہ ایک دفعہ اپنی تقریر میں بھی کہہ چکا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آئی ایس آئی ان کی ریکارڈنگ کرتی ہے اور ان کی چوری کا پتہ لگانے کے لیے۔ میرے تو ہاتھ صاف ہے، میں تو چور نہیں ہوں، میرے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں تو بے شک ہوں۔ کیا جسٹس بابر ستار کے لیے یہ جملے کافی نہیں ہیں کہ کس کا مینڈیٹ ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دوسری بات، خفیہ ریکارڈنگ کیوں نہ کی جائے؟ اگر خفیہ ریکارڈنگ نہیں کی جائے گی تو کیا آپ کلبھوشن کو پکڑ سکتے تھے؟ یہ آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، اس کیس کا سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ دشمن جاسوس کو پکڑ سکتے تھے؟ اس کے لیے بھی آپ ظاہر ہے کورٹ میں کچھ شواہد پیش کریں گے تو اس کی سزا ہوگی۔ اسے تو آپ نے مرتبان میں ڈال کر اچار ڈالا ہوا ہے اور ابھی تک اس کا کچھ نہیں کر رہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو خفیہ ریکارڈنگ ہے، اس کے بارے میں آپ ایک دفعہ ذرا جائیے یا بلائیے عمران خان کو،
وہ آپ کو بتا دیں گے. وہ پہلے بھی ریکارڈ پر ہے، ان کی تقریر موجود ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کون ریکارڈ کرتا ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں. وہ آپ کو سب کے نام بتا دیں گے کون کون ریکارڈ کرتا ہے. وہ آپ کو جنرل فیاض حمید کا نام بھی بتا دیں گے جو ان کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس چیز کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اگر عدالت ان کو شواہد کے طور پر ماننا چاہتی ہے تو یہ ضرور کرے ان کا فرنزک کرا لیں آپ. اگر وہ باتیں حقائق کے مطابقت رکھتی ہیں تو پھر آپ کو 5 کیرٹ کے 7 کیرٹ کے ہیروں والی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ وہ کیوں ہو رہا تھا. تو یہ اس قسم کی چیزیں اتنی باریکی میں جانے کے بجائے آپ معاملات کو دیکھیں. یہ تو لٹکانے والی بات ہے کہ آپ انٹرنیشنل ماہرین کو بلائیں گے، اس پر کیا پیسہ خرچ نہیں ہوگا؟ یہ تو ہو گئی ایک بات خفیہ ریکارڈنگ کی. اب یہ ہے کہ جج پر فائرنگ. جج ایک تو جسٹس بابر ستار کا میں نے ذکر کر دیا، ایک جج ہے محمد بشیر، اور ایک جج ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار. ذرا توقف کیجئے گا، ایک گھونٹ پانی پی لوں. جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کہانی کے سارے کردار زندہ ہیں. 3 تو جج ہو گئے جن کا جوڈیشری سے تعلق ہے، اور 2 سیاستدان ہیں. اب یہ 2 سیاستدان کون سے ہیں؟ یہ دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں. بالکل ہے. اب وہ دونوں کون ہیں؟ ایک ہے نواز شریف اور ایک ہے عمران خان. عمران خان کو توشہ خانہ میں نااہل کیا گیا، اس کے لیے پی ٹی آئی کو توقع ہے کہ ان کے یہ سزا جو ہے نااہلی کی یہ ختم کر دی جائے گی، جس کے بعد وہ الیکشن لڑیں گے. اور نواز شریف کو یہ یقین ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے جس کے تحت نااہلی تعمر نہیں ہو سکتی، یہ صرف 5 سال کے لیے ہوگی. اب یہ دونوں الیکشن لڑنے کے لیے 3 جگہ سے لڑ رہے ہیں. کیا ان دونوں کو یقین نہیں ہے؟ کیا ان دونوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ کسی ایک حلقے سے جیت سکتے ہیں؟ یہ 3 جگہوں سے لڑنے کی کیا تک ہے کہ پھر اگر ایک سیٹ فرض کرے دونوں جیت جاتے ہیں، مان لیا، تو باقی جو 2 سیٹیں ان پر ضمنی الیکشن ہوگا. اس پر پیسہ کون خرچ کرے گا؟ آپ اور میں. جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ خرچ ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے 3 ججوں کا اور 2 سیاستدانوں کا ذکر کیا. ایک جج کے بارے میں تو ابتدا میں بات ہو گئی، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار، ان کا ذکر ہو گیا. اب جج محمد بشیر اور جسٹس ثاقب نثار. اڈیالہ جیل سے ہیرنگ کر کے واپس آنے والے جج محمد بشیر، ان کی کار پر فائرنگ ہوتی ہے. ایک دم بریکنگ نیوز چلتی ہے اور آہستہ 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 وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. پولیس موقع پر پکڑ لیتی ہے فائرنگ کرنے والے کو. جج محفوظ رہتے ہیں، گاڑی کو کوئی گزر نہیں پہنچتی، نقصان نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہو گیا. وہ کیس کس کا سن کر آ رہے تھے؟ وہ کیس سن کر آ رہے تھے عمران خان کا، سائفر والا. اور یہ وہ جج محمد بشیر ہے جو کئی وزرائے اعظم کو گھر بھیج چکے ہیں. یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہے. اب دوسری بات سن لیجئے کہ ادھر ثاقب نثار کے گھر کے گیراج میں دھماکہ ہوتا ہے. یہ بھی بریکنگ نیوز چلتی ہے.
یہ کل کی باتیں بتا رہا ہوں میں. وہاں پہ جو پولیس مامور ہے حفاظت پر سابق چیف جسٹس کے، وہاں پہ وہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. دھماکے کا تعین نہیں کیا گیا فوری طور پر. پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ لڑکے، کچھ لوگ موٹر سائیکل پر گزرے اور انہوں نے کریکر پھینکے. اب یہ نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ ان کا گھر، ان کے شیشے ٹوٹ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، گاڑیوں کو نقصان پہنچا. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جی کریکر تھا. ٹھیک ہے. وہ فوری طور پر کیوں جواب آیا؟ کیونکہ یہ وہ جسٹس عاقب نثار ہیں جنہوں نے پاناما میں سے اقامہ نکالا تھا. تو وہ کس کے حوالے سے بات تھی؟ وہ نواز شریف کی. اب یہاں سے گندی سیاست کا آغاز ہو رہا ہے. گندی سیاست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جج محمد بشیر پر حملہ کرنے والا شخص جو ہے، اس سے بیان دلوایا جائے گا کہ عمران خان کا کوئی حمایتی تھا جس نے یہ حرکت کی. اور لاہور میں اگر وہ پکڑے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو نواز شریف نے کہا تھا. اس کہانی کے خطرناک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہلکا مت لیجیے گا. الیکشن کی ڈیٹ جوں قریب آ رہی ہے، ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات بہت خونی اور ہولناک ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں، جب کہ امن عامہ کی صورتحال بھی ابتر ہے، نہ ہمارا اس وقت کوئی وزیر داخلہ ہے اور نہ ہی امن عامہ کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. افغانیوں کا انخلا ہو رہا ہے اور کئی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں جا رہے اور وارداتیں ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ایک وقت میں 6 لوگ گھس کے اور وہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں. دن دہاڑے پولیس وردی میں موجود لوگوں کو، یہ بھی پچھلے دنوں G11 میں پولیس کے ایک شخص کو دن دہاڑے مار دیا گیا، گولیاں مار کر، اور مجرم جو ہے فرار ہو گئے، اور ان کا بیٹا بھی ساتھ، وہ بھی مارا گیا. باقی آپ صوبوں میں دیکھ لیں، یہ جو دہشت گردوں کی سرگرمیاں وہ بھی جاری ہیں. کراچی میں لوٹ مار بھی ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ملا کر کیا امن عامہ کی صورتحال اتنی بہتر ہے کہ الیکشن ہو جائے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور آپ جب اپنے کمنٹس میں یہ مجھے جواب دیں تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو دوبارہ نہ کریں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور پسند آئے تو لائک بھی کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.